قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کا اور اللہ کے حکام کی اطاعت نہ بجا لانے کا عذر پیش کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ یا رب میں امیر تھا، کوئی کہے گا میں بیمار تھا، کوئی کہے گا میں غلام تھا، اور کوئی کہے گا میں غریب تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بلائیں گے اور ان سب کے عذر کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے امیر لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہماری عبادت کیوں نہیں کی، ہمارے احکام کی اطاعت کیوں نہیں کی، ہم کو راضی کرنے والے اعمال کیوں نہیں کیے؟ تو امیر لوگ کہیں گے یا اللہ، ہمیں تو اپنی دولت نے مشہور کر دیا تھا، اس لیے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ لاؤ میرے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تم سے زیادہ دولت تھی، تم سے زیادہ حکومت تھی، لیکن انہوں نے کبھی میری عبادت نہیں چھوڑی۔ دوسرے نمبر پر بیمار لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا، تو بیمار لوگ بہانہ پیش کریں گے اور کہیں گے یا اللہ، ہم تو بیمار رہتے تھے، کمزور تھے، اس لیے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ لے آؤ میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تم سے بھی زیادہ بیمار تھے، لیکن انہوں نے ان سب کے باوجود کبھی میری عبادت نہیں چھوڑی، مجھے راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے، میرے احکام کی اطاعت کرتے رہے، میرے حکموں کو بجا لائے۔ تیسرے نمبر پر غلام کو بلایا جائے گا۔ غلام سے پوچھا جائے گا تو غلام کہیں گے یا اللہ، ہم تو غلام تھے، دوسروں کے حکم کے پابند تھے، ہمیں فرصت ہی کہاں ملتی تھی تیری عبادت کرنے کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یوسف علیہ السلام بھی تو غلام تھے، لیکن انہوں نے میری عبادت نہیں چھوڑی، بلکہ اپنی شرافت اور ایمانداری سے سب کا انہوں نے دل جیت لیا۔ چوتھے نمبر پر غریب لوگوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تو غریب لوگ کہیں گے یا اللہ، ہم تو اتنے غریب تھے، فقیر تھے، ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، لے آؤ میرے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گھر نہیں تھا، سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، بہت غریب تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کے باوجود میری عبادت نہیں چھوڑی، میرے احکام کو نہیں چھوڑے، بلکہ میری عبادت کرتے رہے، میرے احکام کو بجا لائے۔ یہاں تک کہ یہ چاروں لوگ اپنے عذر لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عذر کو وہ رد کر دیں گے، واپس کر دیں گے، ناکام کر دیں گے۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا جواب ناکام آئے گا، نہ ان کا عذر چلے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی عذر قبول ہوگا ہی نہیں، اللہ کچھ سنیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ دنیا کے سب سے امیر پیغمبر تھے، ان کے باوجود انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت سے نوازا تھا، سب سے زیادہ ان کو مال عطا فرمایا تھا۔ اتنی ساری مصروفیت کی بنیاد پر بھی
انہوں نے اللہ کے احکام میں کوئی سستی کوئی غفلت نہیں کی، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس گھر تک نہیں تھا، اتنی غریبی تھی، انہوں نے بھی پھر بھی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے رہے۔ تو میرے بھائیو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اسی بات کو جو ہے ہمیں سوچنا ہے۔ ہم جو ہے نہ اتنے امیر ہے، نہ بیمار ہے، نہ غلام ہے، نہ غریب ہے، پھر بھی ہم جو ہے عبادت نہیں کرتے۔ آج ہم معمولی سے معمولی بہانہ تلاش کر کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ آج ہم میں اتنی غفلت ہے کہ ہم نماز جیسے اہم فریضے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے ہماری زندگی میں کچھ نہ کرے تو کم سے کم جو ہے نماز کا تو اہتمام کرے، نماز تو پڑھے، جس سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں جو ہے ایک نہ ایک دن مر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے منہ کو دکھانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم جو ہے کیا حساب دیں گے؟ اگر ہم نے زندگی میں نماز کا اہتمام کیا ہوگا تو دیکھیے اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے یہ تو پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ زندگی میں کچھ نہیں کیا، لیکن جو ہے ٹوٹی پھوٹی جیسی آئی جو ہے نماز پڑھتا رہا، تجھے یاد کرتا رہا، تو اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر نماز کو بھی نہیں پڑھا ہوگا تو پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائی یہ سوچنے کی چیز ہے، ہم جو ہے دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے، نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے تمام احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔